اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، ان قریب کہیں گے یہ لوگ کہ وہ اصحاب کہف تین تھے، چوتھا ان کا کتا۔ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں اور چھٹا ان کا کتا۔ رجمم بالغیب، اٹکل کے تیر چلاتے ہوئے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا۔ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے ان کی گنتی کو۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، ان کی صحیح تعداد کو نہیں جانتے مگر کم لوگ۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، پس اس معاملے میں اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں ان سے جھگڑا مت کیجئے، بحث و مباحثہ نہ کیجئے۔ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، مگر سرسری جھگڑا۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کی تحقیق اور ان کا حال معلوم کیجئے کسی سے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ ان قریب پوچھیں گے، بولیں گے ان کے بارے میں۔ کوئی کہے گا کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، کوئی کہیں گے وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور کوئی کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ہو سکتا ہے یہ کہنے والے اسی زمانے کے لوگ ہوں جنہوں نے، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ جو 300 سال پہلے چند لوگ غائب ہو گئے تھے وہ اس غار کے اندر تھے، تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا کہ یہ کتنے آدمی تھے۔ تو یہ کہنے والے ہو سکتا ہے وہ ہوں، یا یہ کہنے والے نصارہ نجران ہوں، جو نجران کے نصارہ کا ایک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور انہوں نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کرنا چاہا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی۔ تو ہو سکتا ہے یہ وہ لوگ ہوں، یا قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف کرنے والا ہو۔ تو آج کل بھی لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بحث و مباحثہ کرنے سے منع فرمایا کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا جائے، جھگڑا کیا جائے۔ ہاں، مگر سرسری بات چیت ہو، بحث ہو تو وہ الگ بات ہے، یعنی اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے۔ باقی اس بارے میں اپنا وقت ضائع کرنا کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، یہ فضول ہے، کیونکہ نہ تو دنیا کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے، نہ آخرت کی کامیابی کا۔ اگر کسی شخص کو بالکل معلوم نہیں ہے کہ اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی، تو پھر بھی نہ قبر میں اس بارے میں سوال ہوگا، نہ آخرت میں اس بارے میں سوال ہوگا۔ تو لہٰذا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، نہ تو زیادہ اس معاملے کے پیچھے پڑو کہ ان کی تعداد معلوم کرنے کے بارے میں زیادہ تحقیق کرنا شروع کر دو، اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرو۔ تو لوگ آج کل بھی ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، وہ غار کے اندر کتنا عرصہ رہے، اور بعض لوگ تو یہاں تک پوچھتے رہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیسا تھا۔ تو یہ بالکل لغو بات ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا ہے وہ صرف عبرت کے لیے کہ دیکھو صرف لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ انسان کو حق بات کرنی چاہیے، جس طرح ان نوجوانوں نے بادشاہ کے سامنے حق بات کی تھی۔ انہوں نے باقی لوگوں کو نہیں دیکھا کہ سب بادشاہ کی بات مان رہے ہیں تو ہم بھی اس کی بات مان لیں، ہم بھی شرک کرنا شروع کر دیں، لیکن انہوں نے حق بات کہی اور ساری عوام اور بادشاہ کی دشمنی انہوں نے خرید دی۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو شخص حق بات کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، جس طرح غار کے اندر
یہ چند نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کو ایک نشانی بنا دیا کہ دیکھو جس طرح ہم ان کو 309 سال تک سلا سکتے ہیں تو ہم مردوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں۔ تو اس سے ہمیں صرف سبق حاصل کرنا چاہیے، باقی اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی بات کرنی چاہیے جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ اب اگلی بات کہ ان کی تعداد حقیقت میں تھی کتنی، تو یہاں قرآن پاک سے تو زیادہ جو واضح بات معلوم ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ وَسَبْعَةٌ ثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یعنی پہلی دفعہ جب فرمایا کہ رابعہم کلبہم، ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کہ کوئی لوگ کہیں گے وہ 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہیں اور چھٹا ان کا کتا، تو ان دونوں باتوں کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرما دی کہ رجمم بالغیب، یہ دونوں باتیں ایسی ہیں کہ جیسے اٹکل کے تیر چلانا، یعنی ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ اصحاب کہف 3 تھے یا 5 تھے۔ جب آگے فرمایا کہ سبعۃ، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اس بات کی اللہ تعالیٰ نے تردید نہیں کی، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصحاب کہف 8 تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، ان کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں وہ کتنے تھے، لیکن اشارتاً یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہ 8 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی تعداد کو بالکل واضح کر کے بیان نہیں فرمایا، کیونکہ یہ ان کی تعداد کو معلوم کرنا یہ کوئی دین کا حصہ ہے ہی نہیں ہے۔ اگر یہ اتنا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں بیان فرما دیتے کہ ان کی صحیح تعداد یہ ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض مفسرین نے ان کے نام بھی بیان فرمائے ہیں کہ اگر وہ 8 تھے تو وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو ان 7 کے نام کیا ہیں؟ تو بعض مفسرین نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، یہ ایک تاریخی روایت ہے، باقی صحیح حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام وغیرہ بیان نہیں فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے مکسلمینا، سین کے ساتھ، چھوٹا کاف مکسلمینا، اور ایک کا نام تھا تملیخا، یہ وہی تھا جو کھانا لینے گیا تھا شہر میں، اور ایک کا نام تھا مرتونس، اور ایک کا نام تھا سنونس، اور 5واں تھا ساری نونس، اور چھٹا تھا زو نواس، اور 7واں تھا کاستیتیونس، 2 طوا ہیں۔ تو یہ ان کے 7 نام تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ ان دونوں جملوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے، اور در حقیقت علماء امت کے لیے یہ اصول ہیں کہ جب کسی مسئلہ کے بارے میں اختلاف درپیش آئے تو جتنی ضرورت بیان کرنے کی ہو اتنی ہی بیان کرنی چاہیے، فضول بحث و مباحثہ میں اور بحث و تکرار میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور نہ کہو کسی کام کے بارے میں کہ میں آئندہ کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یعنی جب بھی کسی کام کرنے کا ارادہ کرو اور آپ کا ارادہ ہو کہ میں کام کروں گا، تو کام کا ارادہ کرتے وقت یہ کہو کہ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ کل یا اس کے بعد یہ کام کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ انسان وہ کام کر بھی سکتا ہے یا نہیں، اس کی اتنی زندگی بھی ہے یا نہیں، کیا وہ اس کام کے کرنے پہ قادر بھی ہوگا یا نہیں۔ تو اس کا شان نزول پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جب کفار مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ منقطع فرما دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ تو یہ کہہ دو کہ الا انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، اور یاد کر لو اپنے رب کو جب بھول جاؤ، یعنی اگر آپ نے کسی کام کا ارادہ کیا اور فوراً انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو جب یاد آ جائے اسی وقت کہہ دو۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت فرمائے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، ہدایت کے اعتبار سے اس سے بھی بہتر بات کی، مجھے میرا رب ہدایت کے اعتبار سے اس سے بھی بہتر بات کی ہدایت فرمائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف غار کے اندر کتنا عرصہ رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، اور مدت گزاری، ٹھہرے وہ لوگ غار کے اندر 300 برس، 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور ان کے اوپر 9 مزید، تو کل 309 سال ہو گئے۔ تو یہ تحقیقی بات خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار کے اندر 309 سال تک ٹھہرے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا عرصہ رہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہی آسمان اور زمین کی غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کتنا عجیب وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، کوئی نہیں بندوں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی کارساز، وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔ تو اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں بھی تحقیق ہو گئی کہ اشارتاً اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ 7 تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اور کتنا عرصہ وہ رہے غار کے اندر، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 309 سال تک رہے۔ تو اس وقت بھی لوگوں کے اندر اختلاف تھا، تو آج بھی اختلاف اگر کوئی کرتا ہے تو اتنی بات ان کے سامنے کہہ دینی کافی ہے۔ باقی لوگ جو اس کی کھال اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا کیسا تھا اور اس کا رنگ کیسا تھا اور وہ کیسے زندہ رہا، تو یہ سب لغو باتیں، ان باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، نہ ہی اس پر بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔